مجھے میرا دیور بہت اچھا لگتا تھا۔ جب میں نے اسے پیشکش کی تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ انکار سننے کے بعد میں نے دیور کو رات کے وقت میرا نام خالدہ ہے، میری عمر اس وقت 50 سال ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ اپنی جوانی میں میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور میں اپنی غلطیوں پر معافی بھی مانگتی ہوں۔ اللہ جانے مجھے معافی ملے گی یا نہیں، لیکن میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر چکی ہوں۔ جب میری نئی شادی ہوئی تھی، 25 سال کی عمر میں بیاہ کے ارشد کے گھر آئی تھی۔ ارشد دکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اسے میں پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے یہ بات کئی بار اس کے منہ پر بھی کی تھی، لیکن کہ تم مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن ارشد کے گھر والے بہت زیادہ امیر تھے، اس لیے پیسے کی خاطر مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا تھا کہ مجھے اپنی باقی کی زندگی یہیں پر گزارنی ہے۔ اس کی رنگت کالی تھی اور وہ معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، بس اسی وجہ سے مجھے ایک نظر بھی بھاتا نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی، رانیوں کی طرح رہتی تھی، اسی وجہ سے میں اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں ہر وقت لڑتی رہتی اور شدید غصے میں ہوتی تھی۔ گھر والے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اور پوچھتے تھے، لیکن میں کسی کو نہ بتاتی تھی۔ لیکن میری حرکتوں سے انہیں کافی حد تک معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے ارشد پسند نہیں ہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں واپس تو نہیں جا سکتی، اس لیے مجھے یہیں پر زندگی گزارنی تھی۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور میں نے یہی سوچا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہوگا۔ اب میں نے 2 چیزیں کرنی تھیں، ایک تو گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیلنا تھا جس سے انہیں تکلیف پہنچے، ایسی تکلیف جس کو وہ سالوں تک نہ بھول پائیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز کروں گی جس سے میں اپنے دونوں مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ میرا ایک دیور ہے جس کا نام عاصم ہے، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ابھی وہ جوانی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، خوبصورت اتنا کہ اس کے سامنے میں خود کو بھی کمتر سمجھنے لگی تھی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا۔ بس ساری لڑکیاں اس کے پیچھے پھرتی تھیں، لیکن وہ کسی کو بھی بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ اب ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ وہ ہوتا تو ہر وقت گھر ہی تھا، کیونکہ ابھی وہ چھوٹا تھا، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ پڑھائی چھوڑنے کے بعد گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اسے بھی بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ بات سنی تو میرے سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بیرون ملک جائے، کیونکہ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ کاش میری شادی ارشد کی بجائے عاصم کے ساتھ ہو چکی ہوتی، اس لیے میں اپنے من کی مراد بھی پا لیتی اور دل کے ساتھ یہ زندگی بھی گزارتی اور خود بھی خوب مزے کرتی اور اپنے شوہر کو بھی کرواتی۔ عاصم جب بھی گھر آتا تو میں جان بوجھ کر بال بکھیر کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی۔ وہ مجھے دیکھنے کے بعد تھوڑا چڑ سا جاتا تھا، میں اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ کبھی تو وہ میرے ساتھ بات کرے گا، لیکن وہ بات تک بھی نہیں کرتا تھا، وہ مجھے دیکھ کر نظروں بھی چرا لیتا تھا، اور اس کا یہی دیکھنے کا انداز مجھے بہت پسند آتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر چلا جایا کرتا تھا، حالانکہ میں اس سے روٹین کی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں سنتا تھا۔ خیر، ایک دن سارے گھر والے شادی پر گئے ہوئے تھے اور مجھے بھی ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن میں نہ مانی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں گھر پر ہی رہوں گی، اور عاصم کو ویسے ہی شادی پر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، تو گھر والوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ میرے پاس ہی رہے گا، کیونکہ اس طرح گھر میں اکیلی عورت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اور اس رات میں اور گھر میں عاصم اکیلے تھے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کچھ سودا سلف منگوانا تھا، وہ لے آیا، اور میں نے کہا کہ میرے پاس بیٹھو، میری بات سنو۔ دیکھو، مجھے تمہارا بھائی پسند نہیں ہے، مجھے تم اچھے لگتے ہو، میں تمہیں پانا چاہتی ہوں۔ تم کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جو کہ میں کروں اور تمہیں پسند آ جائے، تاکہ میں تمہارے ساتھ بات کو آگے بڑھا سکوں۔ لیکن عاصم نے جب میری یہ بات سنی تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بھابھی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں اور میرے ماں سمان ہیں،
آئندہ کبھی بھی دوبارہ میرے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اس طرح کی بات کی تو میں سارے گھر والوں کو بتا دوں گا کہ آپ کس فطرت کی مالک ہیں۔ بس اس بات کو یہیں پہ روک دو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی کہ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی پسند آیا تھا اور اس نے بھی مجھے اس طرح انکار کر دیا۔ اب میرے جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی اور میں اتنی زیادہ پاگل ہو چکی تھی کہ مجھے ایک نظر بھی عاصم برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں پھر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے اپنی میکے چلی گئی تھی۔ میں وہاں سے جب واپس آئی تب تک میں اپنا کام کر چکی تھی، اور کام یہ تھا کہ مجھے وہ ایک نظر بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے اس کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کسی جاننے والے کے ذریعے سے تعویذ لے لیے تھے جو کہ میں عاصم کو پلانے تھے۔ اس کے بعد میرا بدلہ پورا ہونا تھا۔ تعویذ میں نے لسی میں ملا کر عاصم کو پلا دیے تھے۔ بس پھر کیا تھا، کچھ ہی دنوں میں وہ بیمار ہو گیا اور اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ گھر والوں نے بہت علاج کروایا، کوئی اسپتال نہیں چھوڑا اور نہ ہی کوئی دم درود والا، لیکن کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ میری طرف دیکھتا تو میری آنکھوں میں عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ میرا کام ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ کیا کیسے۔ خیر، سال ڈیڑھ وہ بہت بیمار رہا اور اس کے بعد وہ انتقال کر چکا تھا، تب جا کر میرا بدلہ پورا ہوا تھا۔ کچھ اس طرح سے معاملات چلتے رہے، تب میری بھی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور شادی کو بھی 3-4 سال ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا۔ اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے اپنا من مار کر ہی ارشد کو قبول کرنا تھا۔ میں نے اسے قبول کر لیا اور پھر کچھ سالوں بعد اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب میرے بیٹے جوان ہو چکے ہیں۔ مجھے اب جا کر اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں نے کسی ماں کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اپنی وقتی خواہش اور جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے ایک معصوم اور بے گناہ بچے کی جان لی ہے۔ یہ بات آج تک میں کسی کو نہیں بتا پائی۔ اب آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بارہا معافی مانگ چکی ہوں، اور اب میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی معصوم کی جان چلی جائے اور آپ کو خود اپنی پوری زندگی پچھتاوا رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔